ساروں کی ڈگریوں کو ہو سکتا ہے کوئی آپ کی لاٹری نکلے بھی. میرا خیال میں جو 27ویں ترمیم کے بعد ججز آئے نا نئے یا 26ویں کے بعد وہ بچ جائیں گے. نہیں اس طرح ہی ہو رہا ہے نا جی, آپ کے سامنے ہے معاملہ کہ ایک شہری آیا, اس شہری کا کاش کہ آپ کہیں کہ جی اکراس دا بورڈ سب کے کریں, اگر کسی کا فائدہ وہاں پہ ہوتا ہے اکراس دا بورڈ ساروں کی ڈگری چیک ہونی چاہیے نا. کون چیک کرے گا؟ کیا کوئی نیوٹرل؟ یہاں پر تو آپ کے الیکشن ہی جو ہیں وہ نیوٹرل نہیں ہوتے, اس میں دھاندلی ہو جاتی ہے, تو کیا کوئی نیوٹرل ادارہ ہے جو چیک کرے گا کسی کی ڈگری؟ پی ٹی آئی چیک کر لیتا. پی ٹی آئی نہیں, نیوٹرل. پی ٹی آئی کو صرف پی ٹی آئی پسند ہوگی نا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہی بے شک ہو لیکن صاف اور شفاف الیکشن کرا دیں. اگر عدلیہ کی بات کی ہے تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ انصاف والے ججز ہونے چاہیے. جب آپ ایک طرف کیسز نہیں لگائیں گے, دوسری طرف سپیڈیں لگائیں گے اور آپ کے پاس اختیار بھی نہیں ہوگا, آپ اختیار استعمال کریں. یہ جرم ہے کیا جو ابھی آج ثابت ہوا انویلڈ ڈگری اور یہ تمام پروسیجرل معاملات, یہ اور قابل گرفت ہے نہیں, اس کے اوپر رہنمائی کریں. جی بالکل طلعت صاحب, دیکھیں یہ جو آج شارٹ آرڈر آیا نا, اس میں تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اہل نہیں تھے جج بننے کے, وکیل بننے کے, اس لیے ان کو ہٹا دیا گیا عہدے سے. لیکن اس کے کانسیکوینسز ہیں, کیونکہ ایک فورجری جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے کہ انرولمنٹ جو فارم تھا وہ کسی اور کا یوز ہوا اور کسی اور کا نمبر تھا وہ آپ نے استعمال کیا, تو اور اس کی بیس پہ پھر آپ پہلے وکیل بنے, پھر اور صرف وکیل نہیں بنے, میں آپ کو بتاؤں وہ بہت اہم پوسٹ پہ رہے ہیں جج بننے سے پہلے بھی. وہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کے عہدے پہ رہے ہیں, وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل رہے ہیں اسلام آباد میں, اور وہ نیب کے ڈپٹی پروزیکیوٹر جنرل بھی رہے ہیں. یہ تمام پوسٹ انہوں نے ہولڈ کی ہیں, اور جو ویسے انہوں نے کیسز کیے, نظام سارا سو رہا تھا اس وقت. اور جب وہ جج بن رہے تھے اس وقت سارا جو پروسیس ہوتا ہے تمام ادارے چیک کرتے ہیں, وہ پروسیس سارے ہو گئے. پروسیس کیا ہوتا ہے بتائیں نا. دیکھیں مختلف اداروں سے رپورٹیں آتی ہیں, بالکل ہوتی ہیں, اور ٹھیک آئی ہوں گی تبھی تو جج. اصل میں مجھے بساد احترام معذرت کے ساتھ یہ تمام تر بات کہنی پڑتی ہے کہ جب ایلیویشن ہوئی تو وہ سال 2020 تھا, اور جب کانفرمیشن ہوئی تو سال 2021 تھا, اور جب ایڈوکیٹ جنرل بنے اس وقت پی ایم ایل این کی حکومت. نہیں میں نے تو دیکھیں اس میں تو ہم کہہ رہے ہیں نا, جج کے لیے تو آپ ایک اور اس کا جو ایک ہائر سٹینڈرڈ ہوتا ہے نا, وہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. اب یہ ایلیویشن کیسے ہوئی ہے, کس طرح ہوئی ہے, اس ٹائم جے سی پی میں کون تھا, اس ٹائم لا منسٹر صاحب جو بھی تھے وہاں پہ جو سینئر پیونی جج تھے وہ کیا کون تھے, مطلب یہ دیکھنے والی بات ہے نا. چیف جسٹس کون تھا اس وقت, یہ تمام تر چیزیں دیکھنے والی ہیں. 20 اور 21 کا وہ ٹائم تھا جب یہ ان کی ایلیویشن ہوئی, اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ دس شوڈ ناٹ اسٹاپ ہے. یہ اس کے بڑے جس طرح کہا نا کہ فار اینڈ وائڈ ریچنگ کانسیکوینسز اینڈ افیکٹس ہوں گے اور ہونے چاہیے, کیونکہ ہر دیکھیں نا اگر پاکستان کو آپ نے کہیں پہنچانا ہے تو یہ we'll have to start with the طلعت صاحب, میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میرا یہ خیال ہے کہ جج صاحب کو کہیں نہ کہیں یہ تو بالکل معلوم تھا کہ انہیں عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے. اب فرق یہ تھا کہ وہ ریزائن دے کے انہوں نے جانا ہے یا یہ پروسیڈنگ کے نتیجے میں جانا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, انہوں نے دیکھیں جو درخواست دی اس میں انہوں نے ایک بڑی اہم بات لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں سرفراز ڈوگر, انہوں نے مجھے بلا کر کہا, ایک تو زیر التوا جو کیس ہے وہ ڈسکس کیا, اور مجھے یہ کہا کہ بہت دباؤ ہے اس کیس کو جلد لگانے کے لیے میرے اوپر, اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے تجویز دی کہ آپ ایک پوسٹ ڈیٹڈ جو ہے ریزگنیشن دے دیں تو اس کو بعد میں ایکسیپٹ کر لیا جائے گا, اور پھر آپ بھی جو ہیں سکھی اور ہم بھی سکھی. اس کے اوپر ڈوگر صاحب کی طرف سے تو کوئی اس پہ کوئی وہ نہیں آیا, لیکن یہ درخواست ان کی ایگزسٹ کر رہی ہے نا جو انہوں نے فائل کی ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان کو یہ کنوے بھی کر دیا گیا تھا یا بتا بھی دیا گیا تھا, اور ان کے بھی نالج میں تھا کہ الٹیمیٹلی میں نے جانا ہے, لیکن کس طریقے سے جانا ہے وہ شاید آپشن ان کے پاس تھی. ذرا جرم کی طرف آئے, آج الزام ثابت ہوا تو اس کے پھر نتائج بھی نکلیں گے. یہ فی الحال تو ایز وی سپیک, اس کے بعد کیا لیگل پروسیڈنگز ہوتی ہیں, کیا یہ قابل گرفت جرم ہے یا نہیں ہے؟ ابھی جو سچویشن ایگزسٹ کرتی ہے اس کے مطابق تو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ڈگری لوگوں کی جعلی نکلی ہیں تو اس کے خلاف ایف آئی اے پروسیڈ کرتی رہی ہے, اور ان کے خلاف ان کو گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, سارا کچھ ہوتا رہا ہے. اب اس اسپیسیفک کیس میں کیا ہوگا یہ بھی کہنا قبل از وقت ہے, کیونکہ جو فیصلے انہوں نے کیے ان کا کیا ہوگا, مجھے ذرا ان کی بڑی فکر ہے. فیصلے تو سٹینڈ کرتے ہیں, وہ تو پاسٹ اینڈ کلوز, وہ تو بالکل ٹھیک ہے. نہیں, اگر پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے تو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن اور ڈگری بھی ہونی چاہیے نا. پھر جب آپ نے ان کو ایلیویٹ کر دیا وہ تو انویلڈ ہے نا پروسیجر. لیکن پروسیجر کس نے انویلڈ کیا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے. اس وقت پاکستان میں 3 بندے کہہ رہے ہیں کہ ڈگری جو ہے وہ ہے, اور 2 جس میں ہمارے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, اور ایک جج صاحب رجسٹرار صاحب نے خود کہا ہے کہ آپ کی ڈگری اصلی ہے. بٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو نو کہ واقعتاً آپ کے خیال میں ان کے قلم سے جو فیصلے گئے وہ ان کی ویلیڈیٹی قائم رہنی چاہیے, ہوگی تو صحیح لیکن قائم رہنی چاہیے یا نہیں, یہ جانتے ہوئے کوالیفائڈ نہیں تھے وہ. لیکن دیٹس انادر ڈیبیٹ آل ٹوگیدر. بات یہ ہے کہ کئی دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ
کئی ججز جو ہیں وہ ریزائن دے کے چلے جاتے ہیں فار وٹ ایور ریزنز، ان کے بھی فیصلے تو ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے. اس میں آئی تھنک نہیں، یہ پھر ایک بہت ایسی بحث یا ڈبیٹ کھل جائے گی یا چھڑ جائے گی جو نہ ختم ہونے والی ہے. ویسے بھی اتنی فائلیں کھلی ہیں. جو آئے گا نا ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی اس میں اس کو کور دیں گے وہ، اس میں کہ اگر نہیں بھی ہوگا تو ہمارے پروگرام کی بحث کے اندر جو ہے. آپ کا مشورہ کیا ہوگا جہانگیری صاحب کو اس وقت؟ نہیں وہ بالکل جن کو ہم نہ ایڈوکیٹ کہہ سکتے ہیں جسٹس کہہ سکتے ہیں. نہیں بالکل آئینی بینچ کے سامنے وہ جائیں گے اور آئینی بینچ اب دیکھتے ہیں. آپ مانتے ہی نہیں ہیں. آئینی عدالت کے آئینی عدالت ہے، آپ تو مانتے ہی نہیں ہیں اس کو، کیوں مشورہ غلط دے رہے ہیں؟ دیکھیں مانتے تو نہیں ہے لیکن جو پروسیس ہے وہ تو اڈاپٹ کرنا ہے نا. مانتے تو ہم ڈوگر صاحب کو نہیں ہے، اعظم صاحب کو نہیں ہے، لیکن انہوں نے پروسیس تو فالو کرنا ہے. اور وہ جو آئینی کورٹ ہے وہ دیکھے گی کہ جب معاملہ کراچی سندھ ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ تھا اور وہاں پر ڈگری والا ایشو ابھی فائنل نہیں ہوا تھا، تو کیسے اسلام آباد ہائی کورٹ 3 درخواستیں میں تو امید لگائے بیٹھا تھا پنجاب صاحب آپ ان کو دھرنے کی دعوت دیں گے کہ دھرنا کریں، کیونکہ آپ تو یقین رکھتے ہیں. نہیں ہم تو بالکل مانتے یہ کسی کو بھی نہیں ہے، نہ وزیر اعظم کو مانتے ہیں، نہ صدر کو مانتے ہیں، نہ چیف جسٹس. نہیں آج دیکھیں انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو مانا ہے. اس حد تک کہ جہانگیر صاحب کو آپ نے مشورہ دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اڈاپٹ کرنا ہے. ایک جو چیز ہے طلعت صاحب، یہ ایک تو شفاف جو ٹرائل ہے یا حق سماعت ان کو ملنا چاہیے تھا، 9 دنوں میں یہ فیصلہ آیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پنڈورا باکس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کھولا ہے. آج تک جو ایک ہائی کورٹ کے ایک جج نے دوسرے جج کو گھر نہیں بھیجا. اب جو ہے وہ کو ورنٹو میں سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف بھی کو ورنٹو آئے گی، ہائی کورٹس کے ججز کے خلاف بھی، اور جس کو پھر گھر بھیجنا ہوگا پھر کوئی بھی طریقہ نکال کے بھیج دیا جائے گا، وگرنہ ہمیشہ سے سپریم جوڈیشل کونسل ہی دیکھتی ہے. یہ خالی یہ بات کسی حد تک ان کی درست ہے، میں ایگری کرتا ہوں. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے طلعت صاحب، بات یہ ہے کہ جن باقی عہدوں کو 209 کی پروٹیکشن حاصل ہے، اب اس کے بعد یہ ڈیٹیل فیصلہ آئے گا کیا ریزننگ انہوں نے دی ہے، یہ ایک اور بحث نہیں چھڑ جائے گی اور شروع ہو جائے گی. لیکن آپ آخر میں یہ چیز بھی ان سے پوچھیں، کہتے ہیں انصاف والے ججز ہونے چاہیے، تو ان سے پوچھیں کہ کیا تحریک انصاف والے ججز ہونے چاہیے یا انصاف والے ججز؟ ایک تحریک کے ذریعے انصاف والے ججز ہونے چاہیے، اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں. I have to close this. لیکن ہم نے سیاست دانوں کو عدالتوں میں سے ایسے فارغ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ایک مشہور زمانہ جج صاحب تھے جو کہتے تھے کہ یہ 2-3 MPs تو میں ویسے ہی فارغ کر دیتا ہوں. آج جج صاحب کے اوپر معاملہ ٹھہرا ہے جن کو اب ہم نہ جج کہہ سکتے نہ ایڈوکیٹ. یہ ایک بہت ہی بڑا سگنیفیکنٹ واقعہ ہے. بہت شکریہ جی. اب ہم ذرا اسی سے ریلیٹڈ سوشل میڈیا پر جو ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. عامر متین سیزن صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں، ہمارے دوست ہیں. انہوں نے ایک سوال اٹھایا جی کہ کتنے لوگوں کے پاس 34 سال پہلے پاس کیے امتحان کے سیمسٹر یا پارٹ 1 اور 2 کی مارک شیٹ ہوتی ہے؟ کیا سننے والے ججوں کے پاس تفصیلی مارک شیٹ ہے؟ سوال تو بڑا زبردست ہے. اس کے اوپر بہرحال شنیلا عمار سکندر نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس 30 سال پہلے کی میٹرک کی مارک شیٹس موجود ہیں اور میرے ہسبینڈ کے پاس 40 سال پہلے کی میٹرک کی یہ شیٹس موجود ہیں. ہمارے پاس تو سب کچھ موجود ہیں. جنہوں نے فراڈ کیا ہو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. ریگولر پڑھنے والے ہر بندے کے پاس سب دستاویزات ہوتی ہیں. یہ بھی اس کا جواب موجود ہے. میں اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں، میرے پاس تو ڈگریز موجود ہیں. آپ اپنی فائلیں دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کتنی ڈگریز ہیں یا نہیں ہیں. لیکن ہمارے اور آپ کی ڈگریز کا اتنا فرق نہیں پڑتا. اگر آپ اہم عہدوں پر تعینات ہوئے ہیں تو پھر آپ کے کاغذ پورے ہونے چاہیے. ہم آپ کو ویڈیوز دکھاتے ہیں. پاکستان کے اندر سے جب آوازیں اٹھتی ہیں تو لگتا ہے کہ 2 مختلف ممالک سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان بھی بولے PTI کے حوالے سے، مریم نواز صاحبہ بھی بولیں، تو سنتے ہیں کہ دونوں نے کیا کیا باتیں کی. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ وہ کیوں گرفتار ہے. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ان کے ساتھ ملاقات کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی. نہ میں سیاستدانوں کی گرفتاری کے حق میں ہوں، نہ میں سیاستدانوں کے ساتھ ملاقات کو بند دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن اب یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کس کی ہے اور اصل حکومت پھر کس کی ہے. تو ان کی پالیسیاں ہیں، ان کی سوچ ہے، ان کے فیصلے ہیں، اس کے تحت ہم سب زندگی گزار رہے ہیں. پنجاب کا وزیر اعلیٰ دن رات ایک کر کے اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے. آپ لوگوں کو پروٹوکول سے فرصت نہیں ہے، آپ لوگوں کو جیلوں کے بعد دھرنے دینے سے فرصت نہیں ہے. عوام مر رہی ہے بھوکی، عوام آپ کا راستہ دیکھ رہی ہے، ہسپتال میں مریض رل رہے ہیں. دو اپنے لوگوں کو گرین بس، دو اپنے لوگوں کو ہونہار اسکالرشپ، دو اپنے لوگوں کو لیپ ٹاپس، دو اپنے لوگوں کو ایئر ایمبولینس، دو اپنے لوگوں کو اپنا گھر اسکیم، دو اپنے لوگوں کو فری علاج ان کی دہلیز پر، دو اپنے لوگوں کو میٹروز. تو اس کے لیے بیٹا کام کرنا پڑتا ہے میرے جان. آپ کو میں یہ کہہ رہی ہوں. اب یہ 2 پوائنٹ آف ویو ہے. ایک سیاسی معاملات کے اوپر ہے اور ایک ترقیاتی معاملات کے اوپر ہے، لیکن دونوں آوازیں پاکستان میں سے آ رہی ہیں.